بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ ابراہیم اس کے بعد الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے اس سے پہلے دو دروس میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی۔ آج بھی اسی سلسلہ میں کچھ مزید بات کہنے کا عاجزانہ ارادہ لے کے آیا ہوں۔ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائے جس میں میرے اور آپ سب کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے خیر۔ آیت شریفہ 37 سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے 3 دعاؤں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی دعا کے بارے میں کچھ بات اللہ کی توفیق سے عرض کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک یاد ہے اللہ کی توفیق سے کچھ بات مزید عرض کرنے کی کوشش کروں۔ ربنا اے ہمارے رب، انی اسکنت، یقیناً میں نے آباد کیا، من ذریتی، اپنے کچھ اولاد کو، بواد، ایک وادی میں، غیر ذی زرع، کھیتی والی نہیں، عند بیتک المحرم، آپ کے حرمت والے گھر کے نزدیک، ربنا اے ہمارے رب، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کرے۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بات جہاں تک میرا حافظہ ہے جو ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ سے کچھ مانگنے کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے کچھ اللہ کے حضور تابعداری لے کے آنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے حرمت والے گھر کے ہاں اپنے کچھ اولاد کو بسایا، اور یقیناً اللہ کی توفیق سے یہ بہت بڑی اللہ کی غلامی کا اظہار تھا۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اولاد کو بڑھاپے کے اکلوتے بیٹے کو وہاں چھوڑنا حکم الہی کی تعمیل کا بہت بڑا مظہر۔ اب وہ کیا اور اس کے ساتھ فرمائش کی۔ تو میں آپ اللہ کریم سے دعا کرتے ہوئے اپنی طرف سے ان کی تابعداری لے کے آئے۔ ہمارا عمل، ہمارا طرز عمل اور آج کی زبان میں باڈی لینگویج، بدن بولی یہ نہ ہو ہم نے آپ کی نہیں مانی، آپ ہماری مانی، یہ بدتمیزی ہے۔ اور معاف کیجئے ہم میں سے اکثریت کا شیوا اپنے رب کے ساتھ یہ ہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے اور اس بری عادت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ نجات۔ اب ایک اور بات، آدمی جو کچھ مانگے دعا کرے بہت اچھی بات، ایماندار کا ہتھیار دعا کا کرنا ہے۔
اور اللہ کریم نے جتنی قوت و طاقت اس ہتھیار کو دی ہے کائنات میں، اللہ پاک نے کسی ہتھیار میں اتنی طاقت نہیں رکھی۔ نوٹ تو فرمائیں، ساری کائنات کے ایٹم بم مل جائیں، اللہ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں۔ ایک ٹوٹا پھوٹا شخص، ایک ٹوٹی پھوٹی مائی، پھٹے پرانے کپڑوں والی، چھڑی کے ساتھ چلنے والی، سہارے سے اٹھنے بیٹھنے والی، وہ بھی اللہ پاک سے اخلاص سے التجا کرے کتنی ہی دفعہ، اللہ اس بڑھیا کی دعا کے نتیجے میں اپنے فیصلے کو بدل۔ کائنات کی کوئی چیز جہاں تک میرا علم ہے دعا کے علاوہ اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل۔ بڑی قیمتی، بڑی زوردار چیز ہے، لیکن صرف دعا ہی کرنا یہ انبیاء کا طریقہ نہیں۔ ہمارا ایمان ہے مخلوق میں سے بہترین دعائیں انبیاء کی ہیں۔ جو انبیاء گزرے ہیں انہوں نے کچھ دعائیں کی یا ان کے ساتھ کچھ اور بھی کیا، اور ہمارا ایمان ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اسی ایمان پر زندہ رہیں، اسی ایمان پر مریں کہ سب سے عظمت والی دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو کیا انہوں نے صرف دعائیں کی یا کچھ کیا؟ غزوہ بدر میں تشریف لائے کہ نہ لائے، رات بھر ایک درخت کو سترا بنائے، اللہ کریم سے مانگتے رہے، اور صبح میدان جنگ میں بھی آئے۔ خندق میں اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں اور خندق بھی کھودتے ہیں اور صحابہ بھی کھودتے ہیں، تو دعاؤں کے ساتھ تدبیر بھی چاہیے، کتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ہمارا عام طور پر طریقہ کیا ہے؟ تدبیر ایسی اختیار کرتے ہیں جو اس کے الٹ ہو، اور کہتے ہیں یا اللہ ہو جائے۔ ہماری مثال ایسے ہے، ویزا چائنا کا ٹکٹ، چائنا ایئر لائن کی ڈیسٹینیشن منزل پیکنگ، یا اللہ جدے پہنچا دے، مکہ شریف بیت اللہ دیکھنے کو نگاہیں ترس رہی، مکار اور فریبی۔ اللہ چاہے پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ ہے، ایسا مانگنے والا دو میں سے ایک ہے، تیسرا اگر ہو تو مجھے بتلا دیجئے، یا دماغ خراب ہے یا اللہ کو دھوکہ دینے کی بیکار کوشش کر رہا، کوئی اور صورت ہے؟ تو ہم کیسے ہیں؟ ہماری اکثریت عقل سے اندھی یا اللہ کو فریب دینے والے، یا دونوں ہیں، عقل سے کورے بھی اور فریبی بھی۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو ہدایت دے۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اس سے آگے جو آیات آ رہی ہیں، آیت شریفہ 40 پڑھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے میرے رب، مجھے نماز کے قائم کرنے والا بنا دے، اور میری نسل کو، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل دعاء، از راہ نوازش، میری کوئی کاریگری نہیں، میرا کوئی اثاثہ نہیں، میرا کوئی آپ پر احسان نہیں،
اور میرے پاس آپ سے مانگنے کے لیے کوئی استحقاق نہیں، اپنی نوازش سے فریاد کو قبول فرما لیجیے۔ کبھی مجھے اور آپ کو اس طرح دعا کرنے کا طریقہ آیا ہے؟ جی، انبیاء کا طریقہ، ہم اس کے ایک حصے کو بھی نہیں پہنچے، اور پھر جس اخلاص سے وہ دعائیں کرتے ہیں ساری امت کے اخلاص کو جمع کیا جائے، ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص بنتا ہے۔ جواب دو، لیکن صرف دعا کی یا کچھ اور بھی کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب یقیناً میں نے آباد کیا ہے اپنی اولاد سے کچھ کو بغیر کھیتی کے وادی میں، ربنا لیقی عند بیتک المحرم، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم کرے۔ مجھے جواب دیجئے، دو چیزیں یہاں جمع ہے کہ نہیں؟ کیا کیا ہے؟ تدبیر ٹھیک اور التجا دعا انتہائی اخلاص سے۔ کیا ہم میں یہ دونوں ہیں؟ گھر اس سوسائٹی میں لیتے ہیں جہاں توحید والوں کی کوئی مسجد نہیں، دور دور تک نہیں، اور کہتے ہیں دیر ہے کہ میرے بچے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ سنت کے ساتھ پڑھیں۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ ٹھیک ہے۔ اور اس سے آگے اسکول کا انتخاب ایسا کرتے ہیں کہ یا آکسفورڈ کا نظام تعلیم ہو یا ڈاکٹر صاحب کس کا، کسی امریکی یونیورسٹی، کہ یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے، یا اللہ بچوں کو نیک بنا دے۔ اور وہاں کیا ہے، پہلے ابتدائی سے جو ہے کچھ، ایک لڑکی اور لڑکا۔ ڈاکٹر صاحب یہی آج تک بھی نہیں، ہم جب پڑھتے تھے تبھی یہ تھا، ڈاکٹر صاحب بتا رہے اب اچھا ہو گیا پہلے سے، یہ پہلے سے برا کیا ہے؟ ساحل سمندر پہ گئے اور بچے نے چھلانگ لگائی، انگریزی آ جائے گی اس سے بڑی اچھی۔ یہی کچھ ہے یا کچھ اور ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے بتلا دیجیے، تو ذہن کوئی نئی چیز پڑھی آپ؟ نظام تعلیم ایسے میں ڈالتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپ گریڈ ہونا چاہیے، جہاں دین نام کی چیز نہ ہو، اگر ہو تو اتنے کنارے پر کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے، ایک بیکار چیز، وقت ضائع کریں۔ تو اس سے ماشاءاللہ بچے بڑے پکے نمازی بن جائیں گے، نہ اپنی جانوں پر ظلم کریں گے۔ ساری کائنات کے لوگ نمازی بن جائیں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہ ہو، سارے بے نماز ہو جائیں، اللہ نہ کرے تو تحریک عدم اعتماد آ جائے، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میری آپ کی اولاد کا دیندار بننا میرے لیے خیر ہے، آپ کے لیے خیر، اور ان کا دین سے ہٹنا میرے سینے میں چھرا ہے اور ان کی تباہی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ زہر میں ڈوبا ہوا چھرا خنجر اولاد کو دے رہے ہیں، اس کے لیے وسائل بھی خرچ کر رہے ہیں اور جد و جہد بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں یا اللہ نیک بن جائے۔ نہ دھوکہ دیجیے، دعا کیجیے، خوب کیجیے، بڑی مفید چیز ہے خصوصاً اولاد کے لیے، لیکن اس کے ساتھ صحیح تدبیر اختیار کیجیے۔ بچے ہیں، بچیاں ہیں، نوعمر اور نوجوان ٹین ایجر کہاں پڑھ رہے ہیں؟
کس کے ساتھ ہیں؟ نہ بابا ہے نہ ماما ہے. کون ہے؟ میڈم ہے. سر ہے، وہ بڑی اچھی نگہداشت کرتے ہیں. بچوں اور بچوں کے تفریحی پروگرام اکٹھے ہوتے ہیں اور سوئمنگ پول بھی اکٹھے ہیں. یہی کچھ تہذیب ہے. اور وہاں سیکشل ایجوکیشن اچھی طرح دے تاکہ بچے اور بچی کو سمجھ آ جائے. اور خواہش کیا ہے؟ بچے نیک بن جائیں، اللہ کرے بن جائیں. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن ہم نے اپنی گردن پہ الٹی چھری اور بچوں کی گردن پہ الٹی چھری رکھ دی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ سبق ملتا ہے کہ بات غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. دعا بھی اچھی اور تدبیر بھی جو ہو سکے وہ کرے. اس سے آگے ہم پابند ہیں. ایک اور بات، لا الہ الا اللہ، نماز کی اہمیت دیکھیے. لسٹ آف پرائرٹی میں، ترجیحات کی فہرست میں نماز کا نمبر 1 ہے یا کتنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے لیے میں آپ اب سمجھ جائیں، اللہ پاک قادر ہے کہ جب ہم سیدھے ہو جائیں، اللہ قادر ہے ساری کمی کوتاہی کی کسر دکھائے. جو صحابہ بڑھاپے میں مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو پیچھے چھوڑا. اللہ قادر ہے، لیکن سیدھے تو ہوں. اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو ٹھیک راہ پہ لائیں. جو غلط تدبیریں ہیں ان کو چھوڑیں، ٹھیک تدبیر کریں، دعائیں کریں. انشاءاللہ خیر کی اللہ سے امید رکھیں. تو دوسری بات آج کے سبق کی، نماز کی کتنی اہمیت ہے. التماس ہے تاکید سے، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنی چیزوں کا ترتیب دیتے وقت ترجیحات کی فہرست وہ بنائیں جو کتاب و سنت سے معلوم ہو. رہائش کے انتخاب کے لیے مسجد، اس کو خصوصی اہمیت دے، توحید و سنت والوں کی مسجد، تاکہ بچے مسجد سے دور نہ رہیں اور مسجد والے بھی ہم سے نفرت نہ کریں. اپنے شادی بیاہ کوئی ایک زخم ہے ہمارے جسم میں، پورا جسم چھینی چھینی ہو چکا. استقبال بارات کتنے بجے؟ 8:35 پہ جماعت ہے. استقبال بارات 8:30 پہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ شادی کا آغاز برکت سے کیا جا رہا ہے. استقبال فلاں مہمان کو وقت دیا یا اسے لیا، کس وقت؟ عصر کی نماز 4:15 بجے ہے، 4:15 بجے میٹنگ شروع کر. تیری میٹنگ میں خیر ہوگی کہاں سے ہوگی؟ اپنے اوقات کو ترتیب دیتے ہوئے، اپنے پروگرامز کو بناتے ہوئے دین کو اول ترجیح دیں. اور اس کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑے، خوب کریں، باقی لوگوں سے زیادہ کریں، لیکن دین کے نیچے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے بے کھیتی جگہ میں اولاد کو آباد کیا تاکہ نماز کرے کو قائم کریں، تو کیا چاہا کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائے؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. لوگوں کے دلوں کو ایسا بنائیے کہ ان کی طرف کھینچے جائیں، مائل ہوں. ہوا یہ بھی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. یعنی میری اولاد کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا فرمائے
فرما دیجئے کہ لوگ بے قابو ہو کے ان کی طرف ٹوٹ پڑے ہیں۔ اولاد کی آخرت کے ساتھ دنیا سے بھی غافل نہیں۔ اولاد جیے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے اولاد کے لیے دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کی چیزوں کا طلب کرنا یہ بھی نبوی طریقہ ہے۔ جب اولاد ان کی طرف کوئی دیکھے بھی نہ تو جینے کا مزہ اچھا رہتا ہے یا کروا ہو جاتا ہے؟ جینا اولاد کے لیے باعزت زندگی کا سوال کیا۔ وقت ہو چکا، انشاءاللہ اسی مقام سے آئندہ گفتگو کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے، آپ کو اور پوری امت کو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔